الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا وائرس کی وبا سے اللہ نجات عطا فرمائے، اور دنیا میں اللہ امن، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ کہ اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کی معیت اور شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیب فرمائے۔ آج آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یہ دوسری طاق رات ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ طاق راتوں میں آج یہ دوسری طاق رات ہے۔ اب یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی جتنی انسان قدر کرے کم ہے۔ نہ معلوم آئندہ رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو نصیب نہیں ہوتا، اور جو نعمت حاصلہ موجودہ ہے اس کی ایسی ہی قدر کرنی چاہیے کہ شاید اس کے بعد ہمیں موقع نہ ملے۔ اس لیے آئندہ کسی نعمت کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اور جو اصول کی بات ہے کہ جو نعمت حاصلہ موجودہ کی قدر کرتا ہے تو پھر وہ آئندہ آنے والی نعمت کی قدر بھی کر سکتا ہے۔ جس نے آج کی نعمت کی قدر نہ کی، جو آج اسے حاصل تھی، آئندہ آنے والی یقینی نہیں، آج تو یقینی ہے، آئندہ ملے یا نہ ملے، اور اگر ملے تو تم کس حالت کے اندر ہو، اپنے ہوش و حواس میں ہو، صحت و سلامتی کے ساتھ ہو، کس حالت کے اندر ہو۔ لیکن آج اگر صحت بھی ہے، ہوش و حواس بھی صحیح ہیں، اور آج اگر کچھ کر سکتا ہے تو پھر آج کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔
اور جس نے آج کی قدر کی وہ کل کی بھی قدر کرے گا، جس نے آج کی ناقدری کی وہ کل کی کیا قدر کرے گا۔ تو اس لیے تاخراتوں میں سے آج یہ دوسری تاخرات ہے۔ اور پرسوں بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی جو عبادت کا ثواب ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کتنا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہمیں نیکی کا حریص ہونا چاہیے اور نیکی کی حرص ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ تو خیر بہت بڑا نیکی کا موقع ہے، قسمت سے ملتا ہے، ورنہ مومن تو نیکی کا ایسا حریص ہونا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اگر موقع ملے تو اسے کر گزرے، نہ معلوم آئندہ موقع ملے یا نہ ملے۔ تو یہ تو بہت بڑا موقع ہے، لیکن ایسے بڑے مواقع کی قدر بھی وہ کرتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں بڑی نیکی کی بھی قدر ہوتی ہے، اور جو چھوٹی نیکی کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر اس کی دل میں بڑی نیکی کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک رات کے دامن کو اللہ نے اتنا وسیع کر دیا کہ اس کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بڑھا دیا۔ کوئی 1000 مہینے تک اللہ کے سامنے کھڑا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، پہلی بات تو بڑا مشکل ہے۔ 1000 مہینے کس نے دیکھے ہیں؟ کس کی عمر اتنی طویل ہوگی؟ اور پھر اس 1000 مہینے میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور نیکی کے ساتھ وہ 1000 مہینے گزارے، تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فضل کا معاملہ فرمایا، اور یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ ہمارے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے، صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو نوازنا چاہتے ہیں، آپ کی امت کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، جنت کی بلند درجات دینا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے؟ شب قدر اگر مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ شب قدر کو اگر تم پاؤ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور یوں بھی آتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عجیب دعا ہے، بظاہر مختصر سی دعا ہے لیکن بہت عجیب دعا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا، آپ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں۔ جیسے کسی بڑے کو چھوٹے پر غصہ آ رہا ہو یا بڑا چھوٹے سے ناراض ہو اور اس سے کوئی بڑی محبت سے ہی کہہ دے ارے بھائی آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، تو اس کا غصہ تو ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اور ویسے ہی معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام خوبیوں اور صفات میں یکتا ہے، اور تمام صفات اور کمالات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، مخلوق میں تو اس کا عکس ہوتا ہے، اور مخلوق کو وہ چیز ملتی ہے، وہ محتاج ہے، مخلوق محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، اس کے کمالات ذاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو عجیب ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کی صفت ہے، یہ تو آپ کی عادت ہے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ تحب العفو،
اور آپ معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں. آپ معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں. آپ معاف کرنے والے بھی ہیں, معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں. فاعف عنی, بس مجھے بھی معاف فرما دیجیے, مجھے بھی معاف فرما دیجیے. آپ معاف کرنے والے بھی ہیں, معاف کرنا آپ کو پسند بھی ہے. جیسے کسی کو درخواست دی جائے, کسی افسر کو, اور اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ کام تو آپ ہی کر سکتے ہیں, آپ کا یہ منصب, آپ کا یہ عہدہ ایسا ہے کہ یہ کام آپ کے اختیار میں, یہ کام آپ کر سکتے ہیں, اس لیے ہم آپ کو درخواست دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو یہ پتا تو ہے کہ یہ میرے کرنے کا کام ہے, لیکن اتنا کہنے کا بھی اثر ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ پر اعتماد کر رہا ہے, اور اعتماد کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا یہ ذمہ ہے, آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یہ کام کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. تو اسی طریقے سے بہت عجیب و غریب یہ دعا ہے. اس رات میں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو اس اعتبار سے کہ اس کے الفاظ بہت عجیب و غریب ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر خوبی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. ہمارے محبوب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں, اور جب ہمارے محبوب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ کو پسند ہے. اور جو بندہ اللہ سے اس طرح سے دعا مانگے گا, ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے گا, کیونکہ یہ تو اپنے محبوب کی نقالی کر رہا ہے, اپنے محبوب کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تعلیم فرمائی یہ دعا. تو ہم چونکہ نقالی میں یہ فعل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس نقل پر بھی پیار آئے گا, اس نقل پر بھی پیار آئے گا. جیسے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو, تو ہم تو کہہ دیں گے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں, یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کر آیا ہوں. تو ہم تو اگر نقالی اختیار کریں گے تو ہم پر تو نقالی پر فضل ہو جائے گا. جیسے وہ ساحران فرعون تھے, کیا خوبی تھی ان کے اندر؟ کوئی خوبی نہیں تھی. وہ تو نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے, اور ظاہر ہے کہ نبی اللہ کا سب سے مقبول بندہ ہوتا ہے, اور جو اس کا مقابلہ کرے وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا کہ ایک طرف اللہ کا پیارا ہے, ایک طرف اس پیارے کا کوئی مقابلہ کرے وہ کتنا مبغوض ہوگا. لیکن ان جادوگروں پر, ساحران فرعون پر اللہ کا فضل ہو گیا اور ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ, اس فرعون کو تو ہدایت نہ ہوئی جس کے لیے سارا یہ مقابلہ سجایا گیا, لیکن یہ جادوگر ان کو ہدایت ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ, یہ تیری شباہت لے کر آئے تھے, کیونکہ وہ جادوگر جو آئے تھے موسیٰ علیہ السلام جیسی وضع قطع بنا کر آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے, تو یہ تیری شباہت لے کر آئے تھے, تو پھر ان کو کیسے محروم کر دیتا. تو اس نقالی پر, حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن ہدایت تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے, اللہ نے ہدایت دلوں کے اندر ڈال دی, تو اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا. تو اسی طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ, چاہے ہم تو بالکل کھوٹے سکے ہیں, نکمے ہیں, ناکارہ ہیں, اور کسی چیز کی حقیقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے, ایسے گناہوں سے, خطاؤں سے آلودہ ہیں, لیکن اگر ہم یہ سوچ کر کہ ہمارے نبی نے یہ دعا تعلیم کی ہے, تو ہم چاہے کتنے ہی نکمے ہیں, ناکارہ ہیں, لیکن جب ہم ان الفاظ کا ورد اپنی زبان سے کریں گے تو چونکہ وہ الفاظ ہمارے محبوب کی زبان سے نکلے ہیں, اس میں تاثیر ضرور ہوگی, اور ان الفاظ پر اللہ کی نظر کرم ضرور متوجہ ہوگی, توجہ خاص ضرور حاصل ہوگی. اور پھر ایسا نہیں ہوگا کہ خالی الفاظ پر تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو, اور
گنہگار کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں اس پہ اللہ کا فضل نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان الفاظ کی برکت سے اس گنہگار پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا، اور وہ گنہگار چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، لیکن یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جب عشق اور محبت کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرے گا، اپنے محبوب کی نقالی میں اس کو ادا کرے گا، اور اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بگڑی کو بنا دے گا۔ تو یہ رات بہت قیمتی رات ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ سال میں راتیں تو 360 آتی ہیں، لیکن سال میں شب قدر کی جو رات ہے وہ ایک دفعہ آتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کتنی قیمتی رات ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک بات یہ کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شب قدر وہ سارے سال جو ہے وہ دائر ہوتی رہتی ہے، سارے سال میں گھومتی رہتی ہے، اس لیے شب قدر کو اگر تلاش کرنا ہے تو سارے سال کی ساری راتوں میں تلاش کرو۔ تو جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا کہ اس سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ ہے کہ سال کی کسی رات کو بھی ضائع مت کرو، بلکہ سال کی ہر رات کی قدر کرو، ہر رات کی قدر کرو۔ ان کا منشا یہ ہے۔ اور پھر کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں 27ویں شب میں ہوتی ہے، لیکن ابن مسعود نے کیا کہا کہ سارے سال میں دائر رہتی ہے، اور اگر تلاش کرنا ہے تو سارے سال کی راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے فارسی کا مقولہ ہے، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، کہ بھائی قدردان کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے، قدردان کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی قدردان بنا دے، کیونکہ جو کسی چیز کی قدر کرتا ہے، اسی لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ تو قدر کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے قدر ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، اور جب اس رات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کے رجوع کی وجہ سے اس بے قدرے کو، نا قدرے کو قدر والا بنا دیتے ہیں، یعنی وہ قدر اس کے اندر بھی آ جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی نظر میں قابل قدر ہو جاتا ہے۔ تو کتنا اللہ کا شکر ہے، کتنا احسان ہے کہ ہمیں یوں تو ہر زندگی کی ہر رات کی قدر کرنی چاہیے، نہ معلوم کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو، اور اگر ہر رات کی قدر کرتے رہے تو ہماری زندگی کی جو بھی آخری رات ہوگی وہ قدر والی رات ہی ہوگی، وہ نا قدری والی رات نہیں ہوگی، وہ قدر والی رات ہوگی، اگر ہم دل سے اس کی قدر کرتے رہے۔ اور اس قدر کا درجہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، یہ کم سے کم اس کا قدر کا درجہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی رات کو فضولیات سے بچائے، فضول باتوں سے، گھومنے پھرنے سے، ہوٹل بازی سے، سیر و تفریح سے، اس سے ساری رات کو بچائے۔ اگر اتنا بھی کر لیا اور رات کو گناہ سے، معصیت سے، فضولیات سے اور لغویات سے اگر بچا لیا تو پھر بھی اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے گا، اور اس رات کے محرومین میں سے وہ نہیں ہوگا، محرومین میں سے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ آج کی رات طاق راتوں میں سے دوسری رات ہے۔ جتنا جس سے ہو سکے، جیسی ہمت ہو، ساری رات کا جاگنا شرط نہیں ہے کہ ساری رات ہی کھڑا رہے، ساری رات دعائیں کرتا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راتوں میں سونا بھی ثابت ہے، جتنا حسب فرصت اور حسب صحت۔ آسان سی بات ہے کہ جتنی فرصت ہے اور جتنی صحت انسان کے پاس ہے، ایک آدمی 4 گھنٹے کام کرتا ہے نہیں تھکتا، ایک آدمی آدھا گھنٹے میں تھک جاتا ہے۔ تو دین کے کام بھی اس حد تک کرنے چاہیے کہ حد تھکاوٹ سے پہلے تھوڑا سا رک جائے۔
حد تھکاوٹ سے پہلے، تاکہ آئندہ کے لیے شوق باقی رہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو اتنا زیادہ کام کر لیا کہ طبیعت کے اوپر بوجھ آ گیا، اور اگلے دن طبیعت ایسی بوجھل ہوئی کہ بالکل ہی کام چھوڑ دیا، تو پھر ایسا شخص کبھی بھی اپنے معمولات کی، اذکار کی، تلاوت کی برکت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حد تھکاوٹ تک کام کرے، اس کے بعد چھوڑ دے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی آ کر یہ کہتا کہ حضرت جب ذکر کرتا ہوں تو نیند آتی ہے، تو فرماتے تھے کہ بھائی تکیہ لگا کر سو جاؤ، اور جب بیدار ہو جاؤ طبیعت کے اندر بشاشت تو پھر ذکر کر لو۔ لیکن شوق کے ساتھ کام کرنا چاہیے، طبیعت پر بوجھ ڈال کر کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے انسان جسمانی غذا لیتا ہے تو جسمانی غذا کا ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ لقمے کی، چند لقمے کی بھوک باقی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ کھانے کی رغبت اور طلب باقی رہے گی، اور اگر اتنا کھا لیا کہ حلق تک بھر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ آئندہ کے لیے طلب ختم ہو جائے گی۔ تو آئندہ کی بھوک کو باقی رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ چند لقمے پہلے ہاتھ کو روک لے۔ اسی طریقے سے ذکر، اذکار میں، عبادات میں، معمولات میں جب طلب باقی ہو تو بس اس وقت ٹھہر جانا چاہیے، تاکہ وہ طلب آئندہ وقت کام آئے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری رات کا جاگنا شرط نہیں ہے، جتنا انسان سے ہو سکے، لیکن میلے ٹھیلے نہ لگائے، محفلیں سجا کر نہ بیٹھے، کیونکہ آج کے اس زمانے کے اندر یہ کرونا وائرس کی وبا ہے اور لوگ اس کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور یہ کیفیت ہے کہ جتنا ڈاکٹر منع کرتے ہیں آپس میں میل جول سے لوگ اتنا زیادہ مل رہے ہیں، تو آپس کے میلے ٹھیلے سے یہ رات ضائع ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ چوپالے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اور اتنی قیمتی راتیں گزر رہی ہیں لیکن احساس نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی قدر کرنی چاہیے، اور اس قدر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی نظر میں قابل قدر ہو جائیں گے، کیونکہ اب ہم بے قدر ہیں۔ جیسے کوئی ڈائمنڈ ہوتا ہے، اب ڈائمنڈ اگر کہیں کیچڑ میں پڑا ہے، دھول مٹی پڑی ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈائمنڈ جو ہے وہ بیکار ہے، ڈائمنڈ تو بڑا قیمتی ہے۔ جب وہ ڈائمنڈ کسی جوہری کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ اس کے میل کچیل کو صاف کر کے، میل کچیل کو ہٹا کر اور چمکا کر اسے شوکیش میں رکھ دیتا ہے، وہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک بندہ قیمتی ہے، ایک ایک ایمان والا بندہ قیمتی ہے، کیونکہ ایمان کی نسبت بھی اس کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب اتنی سی بات ہے کہ گناہوں کا گرد و غبار پڑا ہوا ہے، تو گناہوں کے گرد و غبار کی وجہ سے یہ جو قابل قدر تھا یہ بے قدر ہو گیا، تو اللہ نے قدر والی رات عطا کر دی کہ اس قدر والی رات میں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی ندامت کے آنسو پیش کر دو، بس اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اللہ تمہارے گرد و غبار کو صاف کر دے گا، گناہوں کی آلودگی کو صاف کر دے گا، اور تم اللہ کی بارگاہ میں قابل قدر ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کو پیش کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور گنہگار کا کام کیا ہے؟ گنہگار کا کام یہ ہے کہ اپنے مالک کے سامنے اپنے گناہ پہ معافی مانگ لے، آسان سی بات ہے، لیکن مالک کی ناراضگی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کہ ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹے کے درمیان اگر ناراضگی ہے تو دونوں کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ اور بندے کے درمیان اگر یہ چیز ہو کہ اللہ بندے سے ناراض ہو، تو بندے کی زندگی میں سکون کہاں سے ہوگا، رحمت اور برکت کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے صلح کر لے۔ اللہ صلح کرنے کے لیے آمادہ ہے، اللہ کی طرف سے صلح میں انکار نہیں ہے، ہاں تاخیر جو ہے وہ ہماری جانب سے ہے،
انکار تو کوئی بھی ایمان والا بندہ نہیں کرتا کہ اللہ سے میں صلح کرنا نہیں چاہتا، ہر ایمان والا بندہ چاہتا ہے صلح کرنا، لیکن صلح کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس تاخیر کے اندر اگر موت آ جائے تو کیا ہوگا کہ بغیر صلح کے چلا جائے گا، اور اگر بغیر صلح کے چلا گیا تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو اس لیے گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، بشر ہے، شر سے خالی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اسے یہ چاہیے کہ فوراً اپنے اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تو کسی وقت کی بھی قید نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے یہاں تو وقت کی بڑی قید ہوتی ہے کہ جی اگر کسی وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے، صدر مملکت سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے سے اس کا اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا، بغیر اپائنٹمنٹ کے آپ نہیں جا سکتے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کسی جج کی عدالت میں اپنے مقدمے کو لے کے نہیں جا سکتے۔ کتنے لوازمات ہیں کہ پہلے وکیل کرو، کیس تیار کرو، پھر اس کے ریڈر کے پاس، اس کے افسر کے پاس جمع کرو، پھر اس کو وہ پڑھے گا، دیکھے گا، پھر وہ جمع ہوگا، پھر پیشی ہوگی۔ تو دنیا کے اندر تو بڑی الجھنیں ہیں، لیکن انسان دنیا کی ان الجھنوں کو برداشت کر لیتا ہے، اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے تو کسی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے جس وقت تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جس وقت تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، جس وقت تم مجھے میرے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرو میں تمہاری حاجت کو پورا کر دوں گا۔ یعنی وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، لیکن قربان جائیے اپنے رب کے کہ اس نے اپنے ساتھ ربط کو کتنا آسان رکھا ہے، کتنا آسان رکھا ہے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا ربط آسان نہیں ہے کہ بیٹا بھی باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جاتا، دروازہ نوک کر کے جائے گا، اجازت لے کے جائے گا، لیکن اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، بس مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قربان ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے باوجود آدمی نہ معافی مانگے، پھر اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، کتنے خسارے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ راتیں ہمیں جو عطا ہوتی ہیں یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ آج دوسری رات ہے اور رمضان تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ جتنی رمضان کی رخصتی کی رفتار تیز ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ آخری عشرے کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ آخری عشرہ تو ایسے آ کے گزر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آیا ہی نہیں تھا، اتنی تیزی کے ساتھ یہ گزر جاتا ہے۔ اور پھر عید آتی ہے اور عید کے بعد دنیا پھر اسی ڈگر پہ آ جاتی ہے۔ یہ ساری خیر و برکات جو نظر آ رہی ہیں پھر یہ ساری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے آج کی رات میں، اور سب سے بڑا عمل اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے مانگنے میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی ہے، گناہوں پر معافی مانگنی، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، پھر اللہ سے اپنی حاجتوں کا سوال کرے، اور بالخصوص ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت اور امن مانگے کہ آج ساری انسانیت پریشانی کا شکار ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کس مذہب اور ملت سے ان کا تعلق ہے، لیکن بحیثیت انسان کے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ سب سے بڑا انسانیت کا علم بردار اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، کہ جو غیر مسلم کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے، جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کا فضل یقیناً ہم پر بھی متوجہ ہوگا اور ہم محروم نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اب تھوڑا ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ آج کی رات کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، اور آج کی اس شب قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اس کرونا وائرس سے اللہ نجات بھی عطا فرمائے، اور جو بیچارے متاثرین ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن کے اہل خانہ پریشان ہیں کہ اپنے مریض کو دیکھ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، مریض کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ مریض بیچارہ کمزور، نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکے نہ پی سکے، لیکن وہ اسپتال والوں کے رحم و کرم پر گھر والے الگ تڑپیں،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس مشکل کو سب کے لیے آسان کر دے اور سب کو اللہ اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ذکر کی نیت جیسے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ذکر کی جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے، بنیت محبت الہی، کہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کا غیر ہمارے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کا غیر ہمارے دل سے نکل جائے، اغیار سے ہمارا دل خالی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے یہ دل آباد ہو جائے۔ اور جب لا الہ کہے تو اس تصور کے ساتھ کہ لا الہ میں تمام غیر اللہ کی نفی ہے، کہ اللہ کا جو بھی غیر ہے، ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز محبتیں ہیں، شہوتیں ہیں، لذتیں ہیں، یہ سب میرے دل سے نکل رہی ہیں۔ اور الا اللہ میں اللہ کے تعلق کا اس بات ہے، الا اللہ کی ضرب دل پر لگائے اس تصور اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کے نام پاک کا نور اور اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک واجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم افتح مسامع قلوبنا لذکرک وارزقنا طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک۔ اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اپنی محبت نصیب فرما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ۔ اپنی محبت نصیب فرما۔ بھائی بہت ہی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ کا نام لیجئے، اس تصور کے ساتھ کہ لا الہ کے ساتھ تمام غیر اللہ ہمارے دل سے نکل رہے ہیں، اور الا اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ کے نام پاک کا نور ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ اس تصور اور دھیان کے ساتھ اللہ کا نام لیجئے۔
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ الا اللہ کا ذکر یک ضربی ذکر ہے، الا اللہ کی ضرب دل پر ہو، اس تصور اور دھیان کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشہود نہیں، رزق دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ۔ اس تصور اور دھیان کے ساتھ اللہ کا پیارا پیارا نام لیجئے۔ لا محبوبہ لا مقصودہ لا مطلوبہ لا مسجودہ لا مشہودہ لا معبودہ الا اللہ 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 الا اللہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معارفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اپنی محبت نصیب فرما. اللہ اللہ کا ذکر یہ دو ضربی ذکر ہے. پہلے اللہ پر پیش ہے، دوسرے اللہ پر جزم ہے. پہلے اللہ کی ضرب دائیں جانب، دائیں پستان کے نیچے لطیفہ قلب ہے اور بائیں پستان کے نیچے لطیفہ روح ہے. پہلے اللہ کی ضرب دائیں جانب، دوسرے کی بائیں جانب، اس تصور اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کے نام پاک کا نور ہمارے روح اور قلب میں آ رہا ہے اور گناہوں کی ظلمت، کدورت، قساوت دور ہو رہی ہے. اس تصور اور دھیان کے ساتھ اللہ کا نام لیجئے. اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زبان کو ہزاروں بار بھی اگر آب گلاب سے دھوئیں تو جب بھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا پاک نام لے سکے. ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم گنہگاروں کو اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. تو بہت ہی محبت کے ساتھ اللہ کا پیارا پیارا نام لیجئے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی اسم اعظم اللہ بہت ہی محبت کے ساتھ اللہ کے نام کے عظمت کے استحضار کے ساتھ دیجیے، اس تصور اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کے نام پاک کا نور ہمارے دلوں میں آ رہا ہے اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی ظلمت، کدورت، قساوت، ناجائز محبتیں، شہوتیں، لذتیں ہمارے دل سے نکل رہی ہیں۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ و جام ہے، بہت ہی محبت میں ڈوب کر اللہ کا پیارا پیارا نام لیجئے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ توفیق ذکر پر خوب شکر کیجیے، اللہ نے اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی، لک الحمد و لک الشکر یا ربی، لک الحمد و لک الشکر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتخزیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها
أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستعين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. 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 توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين.
یا رب زدنا علما والحقنا بالصالحین، یا رب زدنا علما والحقنا بالصالحین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا ذا الجود والکرم، یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والإحسان، یا رب البیت العتیق، یا رب البیت العتیق، یا رب البیت العتیق، آتق رقابنا، آتق رقابنا، آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا من النار، یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والإحسان، یا نور السماوات والآئفین، یا امان الخائفین، یا ذخر من لا ذخر لا، یا سند من لا سند لا، یا حرز الضعفاء، یا حرز الضعفاء، یا حرز الضعفاء، یا کنز الفقراء، یا کنز الفقراء، یا اللہ انت اللہ لا شریک لک، یا اللہ انت اللہ لا شریک لک، یا اللہ انت اللہ لا شریک لک۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو ساری کائنات کا بنانے والا، اے اللہ تو ذرے ذرے پر قدرت رکھنے والا، یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تو مالک ہے، ہم تیری مملوک ہے، تو خالق ہے، ہم تیری خلق ہے، اے اللہ تو صانع ہے، ہم مصنوع ہے، اے اللہ ہر صانع اپنی مصنوع سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اے اللہ تو بھی تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، اے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، اے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، یا اللہ تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو غفور بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو غفار بھی ہے، اے اللہ تو تواب بھی ہے، یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، اے اللہ آج کی اس رات میں تجھ سے معافی کے طلبگار، اے اللہ تیرے سامنے یہ دست دراز کیے ہیں، سوال کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ اپنی جھولیوں کو پھیلایا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، من نہ گویم کی طاحتم بھی بزیر کل میں افبر گناہ ہم کش، یا اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ آخری عشرہ ہے، اس میں تو لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اے اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بتایا ہے، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اے اللہ تو جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اے اللہ تو اس میں ہمیں بھی شامل فرما لے، اے اللہ تو یقیناً جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے، تو ہمیں بھی شامل فرما لے، ہمارے ماں باپ کو شامل فرما، ہمارے بیوی بچوں کو شامل فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو شامل فرما، اے اللہ ہمارے اعزاء اقربا کو شامل فرما، ہمارے احباب و متعلقین کو شامل فرما، اے اللہ پوری امت حبیب کو شامل فرما، اے اللہ پوری امت حبیب کو شامل فرما، اے اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیرا رحم مانگتے ہیں، اے اللہ تو نے تو خود فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، تیرے غضب پر تیری رحمت سبقت لے گئی، اے اللہ ہم بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اے اللہ ہمارے گناہ تو بہت محدود ہیں،
تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، تیرا عفو درگزر کرنا تو بہت وسیع ہے۔ اے اللہ کوئی چھینٹا ہم رحمت کا ہم گنہگاروں پر بھی ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد ونقهم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ آج کی اس رات میں، اس شب قدر میں، اے اللہ تو ہمارے ہر قسمی گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما، پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما، ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ خلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما، جلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو بھول گئے یا اللہ وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی ظلمت ہے، نحوست ہے، حرمین کے دروازے بند ہوئے، مسجدوں کے دروازے بند ہوئے۔ اے اللہ ساری دنیا پریشانی کا شکار ہوئی، یقیناً ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اے اللہ تجھ سے اپنے گناہوں پر نادم ہیں، پشیمان ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو سارے عالم کو امن اور عافیت عطا فرما دے، سارے عالم کو سکون اور چین عطا فرما دے، اس وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ہی سب کا رب ہے، تو ہی سب کا مالک اور خالق ہے۔ اے اللہ تو اگر فضل نہیں فرمائے گا، تو درگزر نہیں فرمائے گا، اے اللہ پھر تیرے بندے کہاں جائیں گے؟ کون سا در ہے تیرے در کے سوا؟ اے اللہ پھر کہاں جائیں گے؟ یا اللہ تو اپنا فضل فرما، اے اللہ تو اپنا فضل فرما۔ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تو ہی ہماری امیدوں کا مرکز اور محور ہے، تجھ ہی سے امیدوں کو وابستہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو سب کو معاف فرما دے، سارے عالم میں خیر کی ہوائیں چلا دے، سارے عالم سے اس وبا کو دور فرما دے، باطل کے عزائم کو خاک میں ملا دے، ساری انسانیت کو امن عطا فرما دے۔ اے اللہ حرمین کے دروازوں کو کھول دے، عشاق کے لیے جانے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے، ہماری مسجدوں کو مسلین سے آباد فرما دے، عابدین اور ساجدین سے آباد فرما دے، معتکفین سے آباد فرما دے۔ آج کی رات کی کامل برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، اس کرونا وائرس سے ساری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی۔ اے اللہ لوگ بے روزگار ہو گئے، اے اللہ لوگوں سے کھانے پینے کے ذرائع چلے گئے۔ اے اللہ تو ہی سب کا کفیل ہو جا، تو ہی سب کی کفالت فرما، کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تو سب کو اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، تو سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کون ہے، تیرے سوا کون ہے جو کسی کی ضرورت کو پورا کر سکے؟ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تجھ ہی سے بھیک مانگتے ہیں، ہم تیرے در کے بھکاری بنتے ہیں، تیرے در کے سائل بنتے ہیں، تیرے در کے منگتا اور سوالی بنتے ہیں۔ تو ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بچا لے، تو ہمیں سوال کی ذلت سے بچا لے، تو ہماری عزت نفس کو پامال ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ تو سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو رسوا نہ فرما۔ اے اللہ کسی کو رسوا نہ فرما، سب کی ضروریات کو پورا فرما، سب کی ضروریات کی کفالت فرما۔ اے اللہ جو متاثرین ہیں تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، شفا تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ یہ تو حالات بھی ایسے کہ اس مرض کی کوئی دوا بھی نہیں ہے، یا اللہ ساری امیدیں تجھ پر ہی ہیں۔ اے اللہ تو غیب سے شفا کے اسباب پیدا فرما، مریضوں جملہ مریضان ہیں سب کو شفا عطا فرما، متاثرین کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ICU میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، وینٹیلیٹر پر ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، سب کو راحتیں عطا فرما۔ اے اللہ سب کے بڑوں کے سائے سروں پہ سلامت فرما۔ اے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کی خدمت کرنے والا بنا، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، سب کی تنگیوں کو پریشانیوں کو دور فرما۔
اے اللہ اخراجات کی تنگیوں کو دور فرما، اے اللہ آمدنی کی تنگیوں کو دور فرما، سب کو کشادگی اور برکت عطا فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، اے اللہ برکت والا عطا فرما، قناعت بھی عطا فرما، حرص و ہوس سے بچا، اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، اے اللہ رضا بالقضاء کا مقام ہمیں عطا فرما، اے اللہ تو اپنی محبت اور معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما، اپنی یاد سے اپنے ذکر سے دلوں کو آباد فرما، اے اللہ اس ماہ مقدس کی کامل برکات نصیب فرما، اے اللہ یہ 2 عشرے رخصت ہو گئے، ہم اس نعمت کی قدر نہ کر سکے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں، کوئی ایسی نیکی جو تیرے سامنے پیش کر سکے سوائے ندامت کے، پشیمانی کے، ہم تو اپنی ندامت اور پشیمانی تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اسے قبول فرما لے، تو ہمیں رسوائی سے بچا لے، ذلت سے بچا لے، یہاں بھی ذلت سے بچا، اے اللہ یہاں بھی ہماری ستاری فرما، اے اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، وہاں بھی ہماری ستاری فرما، اے اللہ اپنی یاد والی زندگی آباد عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے گھروں کو بھی آباد فرما، ہمارے دلوں کو بھی آباد فرما، اے اللہ تمام بے روزگاروں کو حلال کا روزگار عطا فرما، اے اللہ سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، حال اولاد میں برکت عطا فرما، اوقات میں برکت عطا فرما، یا اللہ زندگی کی ہر نعمت میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، عافیت میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہر نعمت میں برکت عطا فرما، اے اللہ بے برکتی سے ہمیں بچا، بے برکتی کے جو بھی اسباب ہیں اے اللہ اس سے بھی ہمیں بچا، اے اللہ ہم برکتوں کے محتاج ہیں، تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، اے اللہ تو محتاجوں کی سنتا ہے، اے اللہ تو محتاجوں کی آرزوؤں کو پورا کرتا ہے، اے اللہ تو ہماری بھی آرزوؤں کو پورا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں عافیت کے ساتھ سب کے جوڑ کے رشتے عطا فرما، نباہ والے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، اے اللہ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، اے اللہ زن و شوہر کے تعلقات میں محبت اور الفت پیدا فرما، کشیدگی کو دور فرما، نفرتوں کو دور فرما، محبتیں پیدا فرما، ادائی حقوق کی توفیق عطا فرما، حفظ حدود کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں اے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن گھروں میں ولادت متوقع ہے اے اللہ تو ان کے لیے آسانی عطا فرما، ہر قسم کی پیچیدگی سے بچا، ہر قسم کی پریشانی سے بچا، سب کی عزت آبرو کی یا اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، یا اللہ با حیا بنا، با پردہ بنا، عفیف بنا، پاک دامن بنا، اے اللہ عفت اور پاک دامنی کو قائم فرما، اس زمانے کے فتنوں سے بچا، بے حیائی کے فتنوں سے بچا، آزادی کے فتنوں سے بچا، بے باکی کے فتنوں سے بچا، اے اللہ سوشل میڈیا کے فتنے سے بچا، آخرت کے فکر کو دلوں میں بیدار فرما، اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کا فکر عطا فرما، اے اللہ زندگی بھی راحت والی عطا فرما، عافیت والی عطا فرما، چین و سکون والی عطا فرما، اے اللہ موت بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، اے اللہ حسن ختام نصیب فرما، حسن ختام نصیب فرما، اے اللہ بری موت سے بچا، حادثاتی موت سے بچا، حسن ختام اے اللہ ہمیں نصیب فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے، عذاب سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، اے اللہ ہم تو تہی دامن ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نیکی کا ذخیرہ نہیں، اے اللہ سوائے تیرے فضل کے، تیرے فضل کا آسرا ہے،
یا اللہ تو اپنے ہم سے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، روزے کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ اس شفاعت سے ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اپنے حبیب کا قرب عطا فرما، اپنے حبیب کے جوار اور دیار میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک میں شر پھیلانا چاہتے ہیں، ایسی طاغوتی طاقتوں کو تو نیست و نابود فرما، بے نام و نشان فرما۔ جو یا اللہ اس ملک میں عصبیت پھیلانا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کو پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما، اے اللہ تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ تو نشان عبرت بنا، اس ملک کو یا اللہ امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کو آباد فرما، اس کی حفاظت فرما۔ یہ کلمے کے نام پر وجود میں آیا، اے اللہ تو اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا، اے اللہ جو اندر دشمن ہے انہیں بھی تباہ و برباد فرما، اے اللہ جو باہر دشمن ہے انہیں بھی ہلاک و برباد فرما۔ تا قیام قیامت اس ملک کو آباد فرما، اس ملک کو خیر خواہی، اے اللہ اس ملک کو خیر والی قیادت عطا فرما، جو اس ملک کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، ایسے مخلصین کی حکومت قائم فرما۔ اے اللہ ہم کسی امتحان کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہر انفرادی امتحان سے بھی بچا، اجتماعی امتحان سے بھی بچا۔ ہم تو تیری مدد کے محتاج ہیں، جو ہماری عمر بڑھتی جائے اے اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا۔ جب وقت آخر آئے اے اللہ، جب وقت ملاقات آئے، سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، ایمان کی حالت میں اے اللہ تجھ سے ملاقات نصیب ہو، اے اللہ ایمان کی حالت میں ملاقات نصیب ہو، اے اللہ دوست کا دوست کے ساتھ ملنا ہو، اے اللہ تیرے دوست کی حیثیت سے تیرے پاس آنا ہو۔ اے اللہ ہم تجھ سے دوستی چاہتے ہیں، ہم صلح چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنا پیارا بنا لے، اپنا مقبول بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، اپنے اولیاء میں ہمیں شامل فرما لے، اولیاء محبوبین میں شامل فرما، اولیاء صدیقین میں یا اللہ شامل فرما۔ اے اللہ ہم تیرے غصے کا تحمل نہیں کر سکتے، تو اپنی ناراضگی کو ہم سے دور فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسا ہم سے راضی ہو جا کہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا عطا فرما، رضا دائمی یا اللہ عطا فرما۔ آج کی رات میں اے اللہ ساری انسانیت کے حق میں اور اس امت مسلمہ کے حق میں، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ خیر کو غالب فرما، ہمیں خیر کا طالب بنا۔ اے اللہ ہر قسم کے شر کو دور فرما، ہر قسم کے شر سے یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے حیات ہیں، وہ والدین حیات ہیں، ان کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، یہ ٹھنڈے سائے تادیر سروں پہ سلامت فرما۔ یا اللہ اپنے بڑوں کی قدردانی نصیب فرما، بڑوں کی خدمت کرنے والا بنا، بڑوں کی دعائیں لینے والا بنا۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے جو پیارے یا اللہ ہم سے رخصت ہو گئے اے اللہ تو ان پر کروٹ کروٹ نور کی رحمت کی بارش فرما۔ اے اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے احسانات کا صلہ تو اپنے پاس سے عطا فرما، اپنے شایان شان عطا فرما۔ ہم ان کی محبتوں کا، عظمتوں کا، خدمتوں کا حق ادا نہ کر سکے اے اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر دنیا سے چلے گئے عالم برزخ میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، ان کی برکات کو، فیوزات کو، توجہات کو ہمیشہ ہمارے شامل حال فرما، ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جہاں کہیں یا اللہ معتکفین بیٹھے ہیں سب کے اعتکافوں کو قبول فرما، سب کی عبادات کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ سب کو مقبول بنا، اپنا پیارا بنا، اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا پیارا بنا، اپنا مقبول اور محبوب بنا۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، راحتوں کا نزول فرما۔
زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین آمین برحمتک یا